صاحب شکر ہے جس نے ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے فتنوں کے زمانہ میں قرآن مجید کی تفہیم کے لیے قرآن مجید سے نور حاصل کرنے کے لیے اس سے اپنے رشتے کو وفا کرنے کے لیے اور حاملین قرآن میں ہمیشہ شامل رہنے کے لیے اللہ کے کلام سے نور حاصل کرنے کے لیے اللہ نے خوبصورت سعادتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو تا حیات قرآن مجید سے وہ نور نصیب فرمائے جو نور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے توسل سے صحابہ کرام کو عطا فرمایا اور پھر اپنے محسنین، متقین، مخلصین اور عرفاء، اہل اللہ، اتقیاء، اصفیاء اور حاملین قرآن و سنت کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ پچھلی جتنی کتب نازل ہوئی ہیں ان میں صرف انبیاء اس کتاب کو حفظ کر سکتے تھے۔ اللہ نے کسی کو متحمل ہی نہیں بنایا کہ وہ کسی کتاب کو حفظ کر سکیں۔ پچھلی تمام امتوں میں کوئی کتاب اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی حفظ نہیں کر سکا۔ بعض میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت گزار آپ کے وزیر حضرت یوشع بن نون کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے بھی انجیل کو حفظ کر لیا تھا۔ تو اس کے علاوہ امت میں یہ مقام نہیں دیا گیا، اور یہ دل کی قوت ہی نہیں ہے، ظاہری قلب میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کر سکے۔ یہ محض اللہ کی عنایت ہے، اس امت پر ہے، خاص عنایت ہے۔ اس طرح کی روایات آپ نے سنی بارہا کہ جب اللہ نے کسی آیت کو منسوخ کرنا چاہا تو رات کو صحابی نے پڑھنے کی کوشش کی، تہجد میں روزانہ پڑھتے تھے لیکن وہ بھول گیا، دوسرے سے پوچھا انہیں بھی بھول گیا، پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے فرمایا اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، یعنی وہ منسوخ ہوگی آیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص امت پر یہ خاص عنایت ہے، ہمارے بوڑھے بزرگ جو چاہیں جب جس عمر میں چاہیں قرآن مجید تھوڑا تھوڑا حفظ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے عقل کی دوڑ نہیں ہے، نہ قلبی ہماری قوت کا یہ عالم ہے، یہ محض خاص اللہ کی عنایت ہے۔ اور یہی بالکل جو ہمارے اوپر انوار تجلیات قرآن پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ایک کیفیت بنتی ہے، ایک درد دل پیدا ہوتا ہے، ایک آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے، قرآن سے ایک عشق کا رشتہ مضبوط ہونے کو ہوتا ہے، تو یہ بھی اس امت پر عنایت ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں جنگلوں میں نکل جاتے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو لمحات قرآن سنتے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یکایک آنسو آنے کو دل کرتا ہے اور آنسو آ جاتے ہیں، یہ کیفیات بھی پچھلی امتوں میں خاص لوگ رہبانیین جنگلوں میں رہنے والے ان کو نصیب ہوتی تھی۔ اور اللہ کا خاص کرم اس امت پر کہ تھوڑی سی گناہگار بھی کچھ لمحات باوضو ہو کہ اپنے رب کو صحیح طریقے سے یاد کرے، اللہ کیفیت بدل دیتا ہے، نور عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ پھر قرآن مجید خاص الخاص قرآن مجید کی محفل پاک تمام محافل سے افضل ہے، تمام محافل۔ پھر قرآن مجید کے سمجھنے کی محفل اور سمجھانے کی محفل، مجالس اور وہ دروس، وہ تمام تر دروس سے افضل ہیں، کیونکہ اس کائنات میں افضل ترین کلام اللہ کا ہی ہے۔ اس کائنات میں افضل ترین گفتگو، افضل ترین کلام یہی ہے، تو ظاہر ہے مجالس بھی اسی کی افضل ہوں گی۔ بزرگوں کا کلام، حتیٰ کہ ہمارے آقا کا کلام وحی ہے، اس قرآن مجید کی طرح ہی ہے، لیکن نمبر دوسرا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن کی طرح ہی ہے حضور کا فرمان، وحی خدا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور دیگر جتنے کلام ہیں وہ کلام صوفیاء ہیں، تو یا دیگر کلام ہیں، گفتگو ہے، وہ سب سے افضل۔ صحابہ کرام نے جو انقلاب برپا کیا کائنات میں، وہ رات دن قرآن پڑھتے تھے۔ ہماری مجالس اگرچہ ذکر خدا کی ہوتی ہیں، قرآن مجید اس میں کثرت سے ذکر نہیں کیا جاتا، تلاوت نہیں ہوتی، پڑھا نہیں جاتا، حتیٰ کہ ہمارے ہاں اس زمانے میں جو مہنگے خطیب ہیں وہ آیت پڑھ کے ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ آپ ذرا نیٹ پہ جا کے سرچ کریں، 2 ڈھائی گھنٹے بیان کرتے ہیں، 2 ڈھائی گھنٹے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ آیت بمشکل وہ جو پڑھی ہوتی ہے اس کا ترجمہ تھوڑا سا بیان کر دیں تو فابہا، کیا بات ہے۔ ورنہ ہمارے خطیب، مشہور خطیب، اگر انہیں کہا بھی جائے تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں استغفر اللہ،
کہ یہ قوم کسے کہانی سننے والی ہے، قرآن سننے والی نہیں ہے، یعنی آگے سے یہ الزام لگایا جاتا ہے اس امت پر، جبکہ امت کے اندر جو نور موجود ہے کلمے کا، وہ سنتا ہی قرآن ہے۔ وہ نور جو اس کا اندر جو ہمارے کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان ہے نا، اس ایمان کی بڑھوتی قرآن پاک سے ہوتی ہے، قرآن پاک سے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیارے حبیب نے قرآن مجید سے کتنا پیار کیا، رات دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، ایک ایک رکعت میں ایک ایک سورۃ البقرہ، ایک ایک رکعت میں امام الانبیاء پڑھ دیتے، آپ کی پنڈلیوں مبارک پہ سوزش ہو جاتی۔ لیکن ہمارے آقا سوچیں ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سوزش انہیں ہوتی ہے عام طور پہ جس کی کوئی طبیعت ناساز ہو، اور حضور کا تو ہر عضو نورانی تھا، اللہ نے ہر طرح ان کو لطافت عطا فرمائی تھی، اور وہ لطافت جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی نورانیت عطا کی تھی، لیکن بشری جسم پر اتنی بھار ڈالا، سوچ سکتے ہیں کتنی دیر کھڑے ہوں گے؟ عام آدمی گھنٹہ ڈیڑھ کھڑے تو سوزش نہیں ہوتی۔ ہم اس زمانے میں ہماری صحتیں اچھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھنٹے ڈیڑھ تک ہماری بھی پنڈلیوں پر سوزش نہیں ہوتی۔ لگتا یہی ہے کہ رسول اکرم عشاء کے بعد کھڑے ہوتے اور پھر صبح تک چلے جاتے، اور پھر یہ ایک دن سے بھی سوزش نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، ایک دن سے اگر ہم 2-3 دن گھنٹے کھڑے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ میرے آقا کا تسلسل تھا، وہ ایک تسلسل تھا، روزانہ کا تسلسل، اس روزانہ کے تسلسل نے بشری جسم پہ اتنا بھار ڈال دیا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے الحمدللہ یہ قرآن مجید کی محافل، یہ مجالس ہماری، یہ منارہ نور ہے ہمارے لیے، بقعہ نور ہیں، مأوا اور ملجا نور ہیں، جہاں قرآن مجید کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اور خالصتاً کیونکہ اس امت کی تربیت میں کمی واقع ہو گئی ہے، پڑھے لکھے احباب بھی محفل کے بعد لنگر پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جتنا کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ لنگر پہ لڑتے ہوئے بندے کو دکھ ہوتا ہے کہ یار کتنی اچھی میں نے گفتگو کی، کس قدر شجاعت، ایثار اور خودداری قرآن کے ذریعے دینے کی کوشش کی، حدیث کے ذریعے، لیکن احباب پھر اسی طرح۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم کیسے سمجھائیں، بیل دین جاؤ تے لائن وچ، جی حج تے جاؤ تے لائن وچ، عمرے جاؤ تے لائن وچ، جب امت پوری کو لگائی لائن میں دیا ہے تو اب ہمارے وزراء جب بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی چیک کرانے میں لائن میں لگاتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے یہ سارے غلام لوگ ہیں، تو وہ اس وجہ سے ہمارے ہاں عقلیں اور وہ سوچیں اور فکریں ماندہ پڑ گئی ہیں۔ تو قرآن نے بلال کو اٹھا کر کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا، اس نے کہا ہمارے ساتھ جو یاری لگائے گا ہم ایسے کریں گے، ہمارے ساتھ لگو۔ تو سیدنا فاروق اعظم کئی بار روئے، آپ سے لوگ پوچھتے کیوں روتے ہیں، آپ نے فرمایا میرے پیو نے مینوں آکھیا سی بھی اونٹاں دا خیال کر، تے میرے اونٹ میرے کول نہیں سی رکے، میں تھک گیا سا، کدے ادھر بھج جانے کبھی ادھر دوڑ جانے، کبھی ادھر۔ جب میرے باپ نے کہا کتنا تیرا قد ہے اور کتنا تو نوجوان ہے، تو اس سے اونٹ بھی نہیں روکے گئے۔ فرمایا جب عمر نے کلمہ پڑھا تو 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کر لی، جس سے اونٹ نہیں رکتے تھے اسے اسلام نے اتنی قوت عطا فرما دی۔ تو قوتیں ہماری نہیں ہیں، یہ بشری تو قوت نہیں، قوت جب بھی آئے گا انقلاب، یاد رکھیں، آج نوٹ فرما لیں، باتیں آئیں گی، معاش بہتر ہو جائے گا، مطلب ملکی معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھیں بین الاقوامی سطح پر جب بھی انقلاب آیا اللہ کا نیک بندہ لائے گا، یہ اللہ کا مسلم قاعدہ ہے۔ جب بھی محمود غزنوی حافظ قرآن تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ اس قدر بہت بڑے عالم تھے، حضور سید غوث پاک کی مجلس میں، اور آپ کے طالب علم ہیں، آپ سے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ تھے اور پاکیزہ لوگ تھے، انہوں نے انقلاب لایا، تو وہ پاک لوگ لائیں گے انشاءاللہ۔ مالک نے جب چاہا، ابھی اسلام پر بہت سختی آئی ہوئی ہے، دعا فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سچائی واپس پلٹا دے۔ اسلام ساری تعلیم اس سچائی کی دیتا ہے، صداقت کی تعلیم دیتا ہے، اثار کی تعلیم دیتا ہے کہ لقمہ تیرے منہ میں آ رہا ہے، تجھے پتہ چلا اس کے ہونٹ خشک ہیں تو اسے ضرور کھلا، آدھا آدھا کر کے اسے کھلا دے۔ یہ تعلیم ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مسلمان آپس میں ملے، اور یہ ہمارے ہاں جو ہماری اس وقت بہت بڑا المیہ ہے، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اس تعلیم کی طرف نہ مولوی جا رہے ہیں نہ پیر جا رہے ہیں، ہر شخص کی زبان پر ایسے ہے۔ میں نے نہ ہونے کے برابر لوگ دیکھے، اگر آپ نے دیکھوں تو بتائیں، میں نے آستانوں پہ بھی گیا ہوں، بزرگوں پہ، یہ بڑا کام خراب ہو گیا ہے۔ پٹھان ایسے ہیں، سرائکی ایسے ہیں، پنجابی ایسے ہیں، سندھی ایسے ہیں، بلوچی ایسے ہیں، عربی ایسے ہیں، عجمی ایسے ہیں۔ نبی علیہ السلام کتنا مکے سے مدینہ دور ہے، بہت زیادہ دور ہے، اور مکے والے اس خشک ایریے میں رہتے تھے، وہاں زرخیز زمینیں نہیں ہیں،
وہ تو تجارت کر کے شام کے ساتھ اپنا گزارا چلاتے تھے، سب کو معلوم ہے، اپنی تجارت پہ چلاتے تھے۔ لیکن جب یہ مدینے میں گئے تو ایک مسلمان نے بھی تانا نہیں دیا، تانا منافق نے دیا، عبداللہ بن ابی نے دیا کہ بھوکے لوگوں کو تم نے دیا اس لیے ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، یہاں آ کے ان کو روٹیاں نہ دو، یہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ فلاں علاقے سے آ گئے ہیں، بھوکے ہیں، ہمارے شہر میں آ گئے ہیں اور ساڑھے نال یہ کر دینے، زمین تو ساری اللہ کی ہے، نہ ہم مالک نہ کوئی اور مالک۔ ہمارے ہاں بھی یہ المیہ بن گیا ہے، نیچے طبقے سے لے کر اوپر تک کہے گا، باپ کہے گا اچھا اچھا پتر تو میرا نہیں ہے، تیری ماں ہے جدی سی، یہاں تک تانے دیے جاتے ہیں نا کہ ماں تیری ایسے تھی، اور پھر ماموں تیرا ایسے تھا، تیرا دادا ایسے تھا، یعنی تانے دینے میں۔ تو اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بڑی برداشت کی بات دیکھیں، انصار نے سارے خلفاء مہاجرین ہیں، سارے خلفاء مہاجرین کہتے رہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک ہمارا ہو ایک آپ کا ہو، لیکن فیصلہ جب ہوا تو سیدنا صدیق اکبر کو بنایا، سب نے تسلیم فرمایا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بھائی سمجھنا ہے، کوئی کسی زمین میں رہنے والا ہے، کسی بولی کو جاننے والا ہے، کسی رنگ کا ہے، وہ افریقی ہے، وہ انڈونیشیا کا ہے، وہ پاکستان کا ہے، وہ چائنا کا ہے، وہ انڈیا کا ہے، اس کی طرف ہم نے جانا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے تیرے اندر لا الہ الا اللہ ہے، تیرے اندر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر یہ زمین تیری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ساری زمین کے وارث کلمہ گو ہیں، یہ اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ وہ ہم ہیں، ہم اپنی وراثت نہیں لیتے، وہ الگ بات ہے، اللہ نے ہمیں وارث بنایا قرآن مجید میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ بات تو قرآن مجید سے چلی تھی، کتاب انقلاب ہے، کتاب انقلاب ہے، اس سے صحابہ کرام انقلاب لائے، اس سے اپنے دلوں کو مضبوط رکھا۔ میں اس آیت کا پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو دلچسپ بات سناؤں، سنی بھی ہوگی آپ نے پہلے۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں افواج نے خط بھیجا، فوج کی جنرل نے کہ